سردیوں کی آمد تھی۔ ایسے میں کرنل صاحب دھوپ میں کرسی بچھائے سامنے مالٹوں کی پلیٹ رکھے بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ گاہے بگاہے وہ نگاہیں اٹھا کر سامنے بنے اس خالی مکان کی طرف بھی دیکھ لیتے۔ میں پاس بیٹھی سبزی وغیرہ کاٹ رہی تھی۔ آج عالم شاہ نے واپس آ جانا تھا، اس کے لیے کھانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ عام طور پر تو لوگوں کو گوشت اور بریانی وغیرہ پسند ہوتی ہے، لیکن عالم شاہ کا مزاج ہی نرالا تھا۔ اسے سبزیاں حد سے زیادہ پسند تھیں، خاص طور پر وہ سبزیاں جو ہمارے کھیت میں اگتی تھیں۔ جب بھی وہ آتا تھا کرنل صاحب اس کے لیے خصوصی طور پر دعوت کا اہتمام کرتے تھے، اور اس دن مجھے عالم شاہ سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ مجھے ان سبزیاں بالکل پسند نہیں تھیں اور اس کی وجہ سے مجھے پورا مہینہ سبزی کھانی پڑتی تھی۔ وہ مہینے بھر کی چھٹی پر گھر آتا تھا۔ آج بھی وہ 3 بجے تک پہنچنے والا تھا۔ صبح سے ہی میں کام کاج میں لگی ہوئی تھی، حالانکہ میں نے اماں سے کہا بھی تھا کہ میں نانوں کے گھر چلی جاتی ہوں، وہاں جا کر ان کی خیر خیریت بھی دریافت کر لوں گی اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزار لوں گی۔ اماں میری چالاکی سمجھ گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ مجھے عالم شاہ کی آمد کبھی بھی اچھی نہیں لگتی ہے، اس لیے انہوں نے مجھ پر سختی کی اور کہا کہ ہرگز بھی تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، گھر پر رہ کر میرا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ کتنے عرصے بعد گھر آتا ہے اور بچے کو گھر کا کھانا بھی نصیب نہ ہو، کتنی غلط بات ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ بچہ نہیں ہے، جان بوجھ کر سبزیوں کے پیچھے مرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے سبزی پسند نہیں ہے، اس لیے جب بھی آتا ہے سبزیوں کی فرمائش کرتا رہتا ہے، جیسے شہر میں اسے سبزی ملتی ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ کباب بھی سبزیوں کے ہی کھاتا تھا۔ اسے گوشت بالکل پسند نہیں تھا اور میں اتنی ہی گوشت اور چٹپٹی کھانوں کی رسیا تھی۔ عالم شاہ کے آنے سے گھر میں رونق لگ جاتی تھی، لیکن وہ تمام لوگ جو اس کی غیر موجودگی میں میری طرف توجہ رکھتے تھے، عالم شاہ کے آتے ہی سب کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جاتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے اس سے ایک خاص قسم کا بیر تھا۔ ہم ایک پہاڑی علاقے میں رہتے تھے اور یہاں تمام چیزیں قدرتی ہی استعمال کی جاتی تھیں۔ گھر پر ہی سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی، جانور بھی خود ہی پالے جاتے تھے، ہر چیز گھر کی استعمال کی جاتی تھی۔ بازار جانے کے لیے ہمیں ایبٹ آباد جانا پڑتا تھا۔ ایبٹ آباد جہاں سردیوں میں تقریباً برف باری ہی رہتی تھی، وہاں جا کر خریداری کرنا حد سے زیادہ مشکل ہو جاتا تھا، خاص طور پر برف باری کے موسم میں، لیکن مجھے برف باری بہت پسند تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ عالم شاہ کرنل صاحب کے ایک دوست کا بیٹا تھا جو یتیم ہوا، تو کرنل صاحب نے اسے گود لے لیا اور پھر وہ ایسا لاڈلا بنا کہ میں جو اکلوتی تھی، میرے پیار میں ایک شراکت دار آ گیا۔ تب سے ہی میں نے اس سے بیر باندھ لیا تھا۔ کہنے کہ وہ مجھ سے عمر میں 2 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے اس کے نام سے ہی پکارتی تھی، جس پر اماں مجھے خوب ڈانٹتی اور کہتی کہ تمہیں اس سے تمیز سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ تو میرا ازلی دشمن تھا، میں اس سے تمیز سے کیسے بات کرتی؟ بچپن سے ہی ہم لوگ آپس میں ذرا سی چیز کے لیے لڑا کرتے تھے۔ وہ بھی کم نہیں تھا، آگے سے جھگڑا کیا کرتا، میرے کھلونے توڑ دیتا۔ ایک گڑیا جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور ابا نے مجھے لا کر دی تھی، وہ بھی اس نے توڑ دی تھی، جس کے بعد میں نے غصے میں کینچی کی مدد سے اس کے سلکی بال کاٹ دیے تھے، جن پر اسے بہت ہی زیادہ غرور تھا اور اپنے بالوں سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کرنل صاحب دراصل میرے ابا کے دور کے چاچا تھے، سالوں سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ابا کو بھی انہوں نے خود ہی پالا تھا اور بعد میں عالم شاہ کو گود لے لیا تھا۔ میں کرنل صاحب کی شروع سے بہت لاڈلی رہی تھی، لیکن جب وہ عالم شاہ کو پیار کرتے تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے عالم شاہ کراچی میں جا کر رہنے لگ گیا تھا۔ اس کا ایک گیسٹ ہاؤس تھا، وہ وہیں رہ کر اپنا گیسٹ ہاؤس چلا رہا تھا۔ سال میں ایک بار ہی سردیوں کے موسم میں 1 مہینے کے لیے رہنے کے لیے گاؤں آ جایا کرتا تھا۔ ہمارا گاؤں ایبٹ آباد سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ حد سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ایبٹ آباد کی خوبصورتی میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا علاقہ جہاں سیاحوں کی آمد و رفت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ سیاحوں کی نگاہوں سے اب تک پوشیدہ تھا، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ جب سفید برف سے لد جاتے تو یوں لگتا جیسے ہم کسی پریوں کے دیس میں رہ رہے ہوں۔ بس عالم شاہ کے آنے کے بعد یہ علاقہ اپنی ساری خوبصورتی کھو دیتا تھا، کم از کم مجھے تو یہی لگتا تھا۔ میں معمول کی طرح بڑبڑاتے ہوئے سبزی کاٹ رہی تھی اور کرنل صاحب اخبار کی اوٹ سے میری جھنجھلاہٹ دیکھ رہے تھے۔
تبھی انہوں نے اندر سے اماں کو آواز دی اور کہا کہ انیلا تم بیچاری بچی پر بوجھ کیوں ڈال رہی ہو؟ ملازموں سے کہو وہ کام کر دیں گے، اسے اس کی نانی کے گھر جانے دو۔ تم جانتی ہی ہو کہ یہ عالم شاہ کو زیادہ پسند نہیں کرتی، میں نہیں چاہتا کہ دونوں آپس میں جھگڑا کریں۔ کرنل صاحب کی بات سن کر میں نے ان سے کہا، میں کوئی جھگڑا نہیں کرتی ہوں، جھگڑا ہمیشہ وہی کرتا ہے، اسے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں اس گھر میں رہوں، نہ جانے وہ ہر چیز پر اپنا حق کیوں سمجھتا ہے، اور اب مجھے نہیں جانا نانی کے گھر۔ یہ کہہ کر میں سب چیزیں وہاں چھوڑ کر اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کرنل صاحب کے سامنے اماں نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اندر آئی تو مجھ سے کہنے لگی، تمہیں کس بات کا اتنا غرور ہے؟ اس بچے کا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ میری اماں ہیں یا پھر عالم شاہ کی، ہمیشہ اسی کی سائڈ لیتی ہیں اور آج بھی صرف اسی کی پسند کا کھانا بنائیں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے گوشت کھانا ہے، لیکن آپ نے مجھے منع کر دیا۔ اگر میرے لیے بھی ساتھ میں گوشت بن جاتا تو کیا ہو جاتا؟ اماں نے کہا کہ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ عالم شاہ کی موجودگی میں گوشت نہیں بنتا، بیچارہ بچہ پورا سال گھر سے دور رہتا ہے، اگر ایک مہینہ تم سبزی کھا ہی لوگی تو تمہارا کیا جائے گا؟ میں نے اماں سے کہا، وہ کوئی بیچارہ نہیں ہے، آپ ہمیشہ بس اس کی سائڈ لیا کریں۔ یہ کہہ کر میں کمبل منہ تک تان کر لیٹ گئی۔ اماں جانتی تھی کہ اس لا حاصل بحث سے انہیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا، اس لیے ہمیشہ کی طرح مجھے باتیں سناتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ پچھلے سال ہی میں نے اپنا BA مکمل کیا تھا اور تب سے گھر میں فارغ ہی رہتی تھی۔ پہلے تو پڑھائی کے بہانے مجھے کوئی مصروفیت ملی ہوئی تھی، لیکن جب سے پڑھائی مکمل ہوئی تھی تب سے میں بہت ہی زیادہ بوریت کا شکار ہو گئی تھی۔ کئی بار اماں سے کہا کہ میں ایبٹ آباد میں ماموں کے گھر چلی جاتی ہوں، کسی سینٹر میں کوئی کورس وغیرہ کر لوں گی، لیکن اماں اس پر بھی راضی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مامی بالکل بھی مجھے پسند نہیں کرتی اور نہ ہی وہ یہ چاہیں گی کہ میں وہاں آ کر رہوں، اس لیے خامخواہ میں کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی اماں نہیں مانی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مامی میرے آنے سے خوش ہوتی ہیں یا ناراض، مجھے تو صرف کوئی نہ کوئی مصروفیت چاہیے تھی، اور پھر مجھے ایک مصروفیت مل ہی گئی۔ کرنل صاحب کے مشورے پر میں نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ یوں روزانہ میرا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ اب چونکہ سردیاں ہو گئی تھیں اور بچے پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے تو میں ایک بار پھر سے بوریت کا شکار ہو گئی تھی۔ جب بھی عالم شاہ شہر سے آتا تھا ہمیشہ میرے لیے بہت سی کتابیں بھی لے کر آتا تھا، لیکن یہ بھی مجھے اس کی چاپلوسی ہی لگتی تھی، بلکہ کرنل صاحب اور اماں ابا کی نگاہوں میں اچھا بننے کی ایک فضول سی کوشش۔ میں اس کی لائی کتابوں کو اس کے سامنے کباڑ میں رکھ دیتی تھی اور پھر اس کے جانے کے بعد بھاگ کر ان کتابوں کو نکال کر ایک ایک صفحہ بار بار پڑھتی، کیونکہ کتابیں پڑھنے کا شوق تو مجھے حد سے زیادہ تھا، لیکن اس کے سامنے میں یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس کی لائی ہوئی چیز کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بستر میں دبکے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اماں نے جب مجھے اٹھایا تو سپہر کا وقت ہو رہا تھا، عالم شاہ بھی کب کا آ چکا تھا اور سب نے کھانا بھی کھا لیا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو اماں چائے بنا رہی تھیں، میرے آگے بھی چائے کی پیالی رکھی اور ساتھ میں شامی کباب رکھے۔ کباب دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ جس گھر میں عالم شاہ کے آنے پر گوشت کا نام بھی نہیں لیا جاتا، وہاں آج مجھے اس کی آمد پر شامی کباب کہاں سے مل گئے۔ اماں نے میری حیرت شاید پڑھ لی تھی، اس لیے کہنے لگی، جس بچے کو تم ہمیشہ برا بلا کہتی رہی ہو وہی بیچارہ شہر سے تمہارے لیے شامی کباب لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں سبزی کھانا پسند نہیں ہے۔ اماں کی بات پر میں نے ایک نظر ان کبابوں پر اور دوسری نظر سامنے صحن میں بیٹھے کرنل صاحب سے باتیں کرتے عالم شاہ کو دیکھا، جس کے سلکی بال اس کے ماتھے پر گر رہے تھے، اور اپنی بھوری آنکھیں کرنل صاحب پر ٹکائے وہ سنجیدگی سے کسی معاملے پر بات چیت کر رہا تھا پر ڈالی، اور اماں سے کہا کہ نہیں کھانے مجھے یہ کباب، دشمنوں کا احسان نہیں چاہیے۔ اماں نے پاس پڑا چمٹا اٹھا کر میرے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ بہت زیادہ زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری، چپ کر کے کھا لو ورنہ ایک مہینے تک بھوکی ہی رہنا، کھانے کو کچھ نہیں دوں گی۔ میں نے کبابوں کی پلیٹ اور چائے کی پیالی اٹھائی اور اندر کمرے میں آ گئی۔ اس دشمن جاں کے سامنے تو میں ہرگز بھی اس کے لائے ہوئے کباب نہیں کھانا چاہتی تھی۔ اندر آ کر میں نے کبابوں سے خوب انصاف کیا اور پیٹ بھر کر کھانے کے بعد وہیں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں اندر آئی اور برتن اٹھاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اتنا نہیں ہوتا کہ کھا پی کر برتن ہی اٹھا لو، وہیں پر سو جاتی ہو، نہ جانے کتنی اس کو نیند آتی ہے۔ شام کے کھانے کے وقت جب ہم سب ایک ہی میز پر بیٹھے ہوئے تھے تب اچانک سے کرنل صاحب نے ابا اور اماں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو انم کی پڑھائی کو بھی سال ہو گیا ہے اور عالم شاہ بھی سیٹ ہو گیا ہے،
کیوں نہ اب ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ چھوٹ گئی اور میں حیرت سے منہ کھولے سب کو تکنے لگی تھی۔ تبھی میری نگاہ عالم شاہ پر پڑی۔ وہ آہستہ سے مسکرا رہا تھا۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کے ایک گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ وہ خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن مجھے زہر لگتا تھا۔ میں فوراً سے وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن اماں نے مجھ سے کہا کہ تم جتنا مرضی چیخو اور چلاؤ اور جتنا منہ بناؤ، تمہاری شادی عالم شاہ سے ہی ہوگی، یہ بچپن سے طے ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں کسی لولے لنگڑے سے شادی کر لوں گی، لیکن عالم شاہ سے شادی نہیں کروں گی۔ اماں غصے سے کہنے لگی، آخر کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ اتنا اچھا تو ہے، تمہیں اور کیا چاہیے، تمہارا خیال رکھے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے اس کی کسی بھی اچھائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ بچپن سے وہ میرا دشمن ہے، شادی کے بعد بھی مجھ سے دشمنی ہی نبھائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت کمرے کے دروازے پر عالم شاہ کھڑا یہ سب باتیں سن رہا تھا، اور پھر میں نے بہت سے حربے آزمائے اور میرا ہر حربہ ناکام گیا اور میری شادی عالم شاہ سے ہو گئی۔ جس دن ہماری شادی ہوئی اس دن میں خوب روئی، یوں لگ رہا تھا جیسے میں قید میں جا رہی ہوں۔ دراصل مجھے اس بات کا خوف تھا کہ وہ گن گن کر مجھ سے ہر چیز کا بدلہ لے گا۔ آج تک میں نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہر چیز کا بدلہ مجھ سے لے گا، اور سب سے بڑا غم تو مجھے اس بات کا تھا کہ شادی کے بعد مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ رہ کر سبزیاں کھانی پڑیں گی۔ عالم شاہ سے شادی ہونے کے بعد مجھے شہر چلے جانا تھا۔ کراچی میں وہ اکیلا نہیں رہتا تھا، اس نے بتایا تھا کہ کچھ مہینے پہلے ہی اس کے کچھ رشتہ دار بھی کراچی میں آ گئے تھے۔ وہ انہیں اپنے ماں باپ کی طرح ہی عزت دیتا تھا۔ حالانکہ کرنل صاحب نے اسے پالا تھا، لیکن اپنے رشتہ داروں سے اب بھی اس کا اچھا میل جول تھا۔ کرنل صاحب نے کبھی بھی اسے اس کے رشتہ داروں سے دور نہیں رکھا تھا۔ اس کے کوئی دور کے چاچا چاچی تھے جو اس کے ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ اب مجھے بھی وہیں جا کر رہنا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہماری شادی کے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ عالم شاہ نے کہا تھا کہ وہ وہاں پر شادی اور ولیمے کا الگ سے فنکشن رکھا جائے گا جس میں تمام رشتہ دار شامل ہوں گے۔ یہاں آنا تھوڑا مشکل تھا۔ کسی نے بھی اس چیز پر اعتراض نہیں کیا۔ نکاح کے بعد میں سیدھا رخصت ہو کر شہر چلی آئی۔ کراچی پہنچتے ہوئے ہمیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پورا راستہ میں نے عالم شاہ سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا، بلکہ منہ بسور کر بیٹھی رہی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ میں اس کھڑوس اور ظالم انسان کے ساتھ ہرگز بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ ہم جب کراچی پہنچے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اب رونا دھونا بند کرو اور اپنا چہرہ صاف کر لو، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ میں تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے سخت طیش آیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہی سچ ہے، تم سب نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور مجھے اغوا ہی کیا ہے۔ بہرحال اس نے مجھے ایک ٹشو دیا جس سے میں نے اپنے آنسو وغیرہ صاف کیے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے میرا میک اپ بھی خراب ہو گیا تھا اور مجھے اس بات کی فکر لگ گئی تھی۔ میں نے عالم شاہ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں سب کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں تو مجھے پہلے پارلر لے کر جاؤ۔ میری اس خواہش پر وہ حیرت سے منہ کھولے مجھے تکنے لگا اور کہنے لگا، یہ کیسی فرمائش ہے؟ میں ہرگز بھی پارلر لے جا کر وہاں اپنا وقت نہیں برباد کرنا چاہتا۔ تم لڑکیوں کو 10 گھنٹے لگتے ہیں تیار ہونے میں، جتنی تیار ہو اتنا ہی کافی ہے۔ پتہ نہیں کتنا میک اپ تھوپتی ہو، منہ دھو کر ویسے ہی اصلی شکل تمہاری سامنے آ جانی ہے۔ اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور نہ ہی میں اپنے پیسے برباد کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ مجھے پہلے ہی اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ مجھ سے ہر بات کا بدلہ لے گا۔ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، خاموشی سے اس کے ساتھ آ گئی۔ اپنا چہرہ دیکھ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا۔ آنکھوں سے کاجل مکمل طور پر بہہ چکا تھا۔ ادھ مٹا میک اپ مجھے بہت ہی بھیانک بنا رہا تھا۔ ایسے میں اپنے سسرال میں کیسے جا سکتی تھی؟ پھر میں نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں صاف صاف بول دوں گی کہ عالم شاہ ہی مجھے میک اپ کروانے نہیں لے کر گیا اور اس کی وجہ سے ہی میرا میک اپ خراب ہوا ہے۔ گھر کے قریب جب ہم پہنچے تو اس نے مجھے کہا کہ اپنی یہ بھیانک صورت کسی کے سامنے مت لے کر جانا، اپنا منہ ہاتھ دھو لو، اور ورنہ اگر کسی نے تمہیں ایسے دیکھا تو ڈر ہی جائے گا۔ یعنی میں اسے اتنی بدصورت لگ رہی تھی۔ میں نے چپ چاپ اپنا منہ ہاتھ دھویا۔ کہہ تو وہ بالکل ٹھیک ہی رہا تھا۔ اس وقت میری حالت کسی ڈراؤنی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ یہ گھر کافی بڑا بنا ہوا تھا اور عالم شاہ کا اپنا گھر تھا۔ یہاں عالم شاہ کے دور کے چاچا اور چاچی دونوں رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آج سے ہم ہی تمہارے ساس اور سسر ہیں،
تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم شاہ ہمارے لیے ہمارے بیٹے کی طرح ہے، اگرچہ ہم اسے پال نہیں سکے لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے۔ پھر مجھے وہ لوگ ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور عالم شاہ کی بڑی سی مسکراتی ہوئی تصویر سامنے ہی لگی تھی، جسے دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ دل کیا کہ اس کی مسکراتی آنکھوں کو نوچ لوں، لیکن پھر اپنی اس خواہش پر ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی مجھے مزید تیش دلا رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اب تمہیں میرے ساتھ ساری زندگی سبزیاں ہی کھانی پڑیں گی۔ میں جانتا ہوں تم اسی بات پر کب سے رو رہی ہو۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تو تمہیں شروع سے ہی پسند کرتا ہوں اور یہ بات میں بچپن سے جانتا ہوں کہ ہماری بات طے تھی، اور میں نے تمہیں سارے راستے تنگ کیا، اس بات پر بھی معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھو تم جیسی ہو مجھے ویسی ہی بہت خوبصورت لگتی ہو، تمہیں ان مصنوعی چیزوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان میں تمہارا چہرہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ بنا میک اپ کے دیکھو تم کتنی خوبصورت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اونچا کیا۔ میری نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرائیں تو ایک پل کو میں جیسے سب کچھ بھول گئی۔ آج میں نے پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اب وہ میرا شوہر بن چکا ہے۔ میں نے اس سے اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگی اور اس سے کہا کہ میں اپنی پسند کا کھانا کھاؤں گی، جس پر اس نے مجھے مسکراتے ہوئے اجازت دے دی۔ بہرحال ہماری نئی زندگی کا آغاز بہت ہی خوبصورت ہوا۔ میں جو کچھ دیر پہلے اس بات پر افسوس کر رہی تھی کہ میرے گھر والوں نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے گھر کے کام کاج سنبھال لیے۔ عالم شاہ کے چاچا یعنی میرے سسر ایک یتیم خانہ چلاتے تھے اور وہ اس کے ہیڈ تھے۔ یہ یتیم خانہ انہوں نے خود ہی بنایا تھا اور اس یتیم خانے کو بنانے میں عالم شاہ نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، لیکن اپنے کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ زیادہ دھیان نہیں دے پاتا تھا۔ میری ساس اور میرے سسر ہی یتیم خانے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تھوڑا عرصہ تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر ایک دن وہ گھر واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ یتیم خانے میں یہ لڑکی نئی نئی آئی ہے، ہم اسے گھر لے آئے ہیں تاکہ اس کی اچھے سے مہمان نوازی کر سکیں، اس کے بعد واپس اسے یتیم خانے میں بھیج دیں گے۔ دراصل ہم نہیں چاہتے کہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ یتیم ہے اور بے سہارا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میرے سسر کتنے رحم دل انسان ہیں۔ میری ساس اس لڑکی کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مجھے خوب حیرت ہوئی کہ یہ دونوں اندر کر کیا رہے ہیں۔ سسر بھی اندر ہی موجود تھے۔ کافی دیر ہو گئی لیکن کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ اب مجھے پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ عالم شاہ کا کام ایسا تھا کہ وہ رات دیر سے ہی گھر واپس آتا تھا۔ اگر وہ گھر پر ہوتا تو میں اس سے اس بارے میں بات کرتی۔ میرے خیال سے اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی لڑکی کو یتیم خانے سے یہاں لائے ہیں اور مہمان نوازی کر رہے ہیں تو اتنی دیر تک کمرے میں کیوں بند رکھیں گے؟ ضرور کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جیسے ہی مغرب ہوئی تو باہر دروازہ بجا۔ میں نے فوراً سے جا کر دروازہ کھولا۔ مجھے لگا کہ شاید عالم شاہ آج جلدی آ گئے ہوں گے اور میں ان سے یہ بات کہہ سکوں، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ باہر دروازے پر تو 2 ڈاکٹر موجود تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ گھر میں ڈاکٹر کو کس نے بلایا ہے، حالانکہ ڈاکٹر کی ضرورت تو کسی کو بھی نہیں تھی۔ میں نے جب ان دونوں سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مہتاب صاحب نے بلایا ہے۔ مہتاب میرے سسر کا ہی نام تھا۔ میں ان دونوں کو لیے اندر آ گئی اور دروازہ بجا کر ساس اور سسر سے کہا کہ باہر ڈاکٹر آئے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھلا اور فوراً سے میرے سسر باہر آئے۔ میں نے کوشش کی کہ اندر جھانک کر دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے سسر دونوں ڈاکٹرز کو لے کر فوراً سے اس کمرے میں چلے گئے اور پھر کئی گھنٹوں تک وہ سب لوگ اندر ہی رہے۔ اب میں اس سب سے تنگ آ گئی تھی۔ آخر اندر ہو کیا رہا ہے؟ تجسس کے مارے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ سب باہر آئے۔ لڑکی کی حالت کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آخر ڈاکٹر یہاں کیا کرنے آئے تھے اور لڑکی اتنی دیر کمرے میں کیا کر رہی تھی، تو وہ مجھ سے کہنے لگی، کچھ نہیں، بیچاری کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کے ماں باپ کچھ عرصے پہلے ہی گزرے ہیں، رشتہ داروں نے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، غم کی وجہ سے اسے بار بار دورے پڑتے ہیں، اسی لیے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ شاید واقعی میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ ابھی عالم شاہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ خام خواہ میں بات بگڑ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میری ساس اور سسر بالکل صحیح کہہ رہے ہوں۔
رشتوں کے معاملے ویسے بھی بہت نازک ہوتے ہیں۔ بنا کسی ثبوت کے میں کسی پر الزام تراشی ہرگز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے عالم شاہ سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن میں بالکل ہی الجھ کر رہ گئی تھی، آخر اس سب کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ ابھی میں ان تمام باتوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی عالم شاہ نے مجھ سے کہا کہ اگلے ہفتے ہم لوگوں کو گاؤں جانا ہے، کرنل صاحب نے فون کر کے بلایا ہے، تمہارے اماں ابا تمہیں بہت ہی زیادہ یاد کر رہے ہیں، شادی کے بعد سے تم ان سے ملنے کے لیے نہیں گئی ہو اور وہ دونوں بھی یہاں نہیں آ سکتے ہیں، تم جانتی ہو انہیں شہر آنے کی عادت نہیں ہے۔ میں بھی اپنے ماں باپ کو اور کرنل صاحب کو بہت یاد کر رہی تھی۔ میں نے عالم شاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ اگلے ہفتے چلتے ہیں۔ مجھے الجھا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ اگر کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میں نے کچھ پل اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگی کہ کیا مجھے اسے بتانا چاہیے یا نہیں۔ ایسا کرنے سے رشتوں میں دراریں پڑ سکتی ہیں۔ جب تک میں خود اس بات کی تحقیق نہ کر لوں، مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب میرا اپنا وہم ہو، بہتر ہے کہ اس معاملے کو میں کچھ عرصے کے لیے بھول ہی جاؤں۔ اگلے ہفتے ہم نے تیاری کی اور شہر سے گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ عالم شاہ ہمیشہ اپنی ہی گاڑی میں گاؤں کی طرف آتا تھا۔ پہلی بار میں اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنے والی تھی۔ اس سے پہلے جب ہم گاؤں سے شادی ہو کر یہاں آئے تھے تب جہاز کے ذریعے ہی آئے تھے۔ عالم شاہ کے ساتھ ایک لمبے سفر پر تنہا نکلنا میرے لیے ایک خواب کی طرح ہی تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کام میں ہی مصروف رہتا تھا، جس وجہ سے ہمیں باہر گھومنے پھرنے کا وقت ہی نہیں مل پاتا تھا، اس لیے یہ وقت میرے لیے غنیمت تھا۔ ہم لوگ رات کے وقت اپنا سامان وغیرہ گاڑی میں رکھ کر سفر کے لیے نکل پڑے۔ وہ رات کے وقت پرخطر راستوں پر گاڑی چلانے میں کافی مہارت رکھتا تھا، اسے برسوں سے عادت تھی اس طرح سفر کرنے کی، اس لیے وہ ریل گاڑی یا جہاز میں سفر کرنے کے بجائے اپنی گاڑی سے جانے کو ہی ترجیح دیتا تھا۔ میں چونکہ پہلی بار ایسے سفر کر رہی تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں تھکنے لگی اور نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ نہ جانے رات کا کیا وقت ہو رہا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ عالم شاہ میرے بالکل سامنے تھا۔ ایک دم سے میں گھبرا گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ہی اٹھا رہا تھا، چلو اٹھو، ہم لوگ ایک گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں، رات ہم یہیں گزاریں گے اور صبح اپنا سفر شروع کریں گے۔ وہ مجھے ساتھ لیے گیسٹ ہاؤس آ گیا۔ میں نے منہ ہاتھ وغیرہ دھویا۔ چونکہ میں راستے میں سوتی رہی تھی تو اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بلکہ خوب بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کھانا منگوایا، کیونکہ وہ خود بھی گیسٹ ہاؤس چلاتا تھا، اس لیے جگہ جگہ اس کے کانٹیکٹس تھے۔ یہ گیسٹ ہاؤس بھی اس کے کسی دوست کا تھا۔ ہم پوری رات اسی گیسٹ ہاؤس میں رہے۔ وہ تو فوراً سے سو گیا تھا اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھی اسی لڑکی کے بارے میں مسلسل سوچے جا رہی تھی جسے میری ساس اور سسر یتیم خانے سے گھر لے کر آئے تھے۔ آخر کون ہو سکتی ہے وہ لڑکی؟ شکل سے ہی وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں مسلسل تجسس میں ہی مبتلا تھی۔ صبح ہم لوگ اٹھے تو جلدی سے جانے کی تیاری کی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عالم شاہ نے پورے راستے مجھے خاموش دیکھا تو کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میں مسلسل محسوس کر رہا ہوں کہ تم کچھ دن سے پریشانی میں مبتلا ہو۔ میں نے اسے ٹال دیا۔ جب ہم لوگ گاؤں پہنچے تو کرنل صاحب اور اماں ابا سے مل کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اتنے عرصے بعد ان دونوں سے مل رہی تھی۔ میں نے دونوں سے شکوہ کیا کہ آپ دونوں مجھ سے شہر ملنے کیوں نہیں آئے، کم سے کم میرے لیے تو شہر آ جاتے۔ لیکن اماں کہنے لگی کہ تم جانتی ہو کہ کرنل صاحب کو چھوڑ کر ہم لوگ ہرگز نہیں آ سکتے۔ یہ بات بھی سچ تھی، کیونکہ کرنل صاحب کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی تھی۔ ان کے پاس کسی نہ کسی کا رہنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ایسے میں اماں اور ابا انہیں چھوڑ کر شہر نہیں آ سکتے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم 2 ہفتوں تک یہیں پر رکیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ یہ 2 ہفتے میں نے گاؤں میں بہت ہی یادگار گزارے تھے، لیکن مسلسل میرے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ یتیم خانے میں دراصل کیا چل رہا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس واقعے کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ ہزار تعویلیں خود کو دیتی لیکن پھر ہر دلیل پر ہار جاتی۔ ضرور وہاں کچھ نہ کچھ غلط تھا۔ واپس جا کر مجھے سب سے پہلے اسی بات کا پتہ لگانا تھا، ورنہ میں چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ یہ بہار کا موسم تھا اور گاؤں میں اس وقت کافی ہریالی ہوتی تھی۔ ہریالی دیکھ کر میرا موڈ ویسے ہی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ 2 ہفتے وہاں پر بہت ہی خوبصورت گزرے تھے۔ ہم لوگ پھر واپس آئے تو میں اداس ہو گئی تھی۔ اماں ابا کی یاد مجھے حد سے زیادہ ستانے لگی تھی، لیکن عالم شاہ نے میرا دھیان بھٹکائے رکھا۔ اس کی میٹھی سرگوشیاں مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی تھیں۔ گھر واپس آئے تو ساس اور سسر نے ہمارا اچھا استقبال کیا۔
میں ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی، کیا میرے اتنے اچھے ساس اور سسر کچھ غلط کر سکتے ہیں؟ لیکن میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا تھا۔ خیر، ہم دوبارہ سے معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن سسر یتیم خانے سے واپس آئے تو دوبارہ سے ان کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی۔ میری ساس اسے کمرے میں لے گئی اور رات کے وقت 2 ڈاکٹر آئے۔ یہ سب بہت ہی حیران کن تھا۔ میں باہر دروازے سے کان لگائے اندر ہونے والی چیزوں کو سننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اب میں شدید حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ جب بھی ساس اور سسر سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ ہم مہمان نوازی کے لیے یتیم خانے سے لڑکی کو لے کر آئے ہیں۔ نہ جانے وہ کیسی مہمان نوازی کرتے تھے جس کے لیے 2 ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب تو مجھے حد سے زیادہ شک ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں عالم شاہ کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ میں گھر میں اپنے ساس سسر کے ساتھ اکیلی تھی۔ ایک دن میرے سسر دوبارہ سے ایک لڑکی کو لے کر آئے اور ساس اسے اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئی۔ رات کے وقت جب دونوں ڈاکٹر آئے تو میں وہیں باہر ہی بیٹھ گئی تاکہ جان سکوں اندر کیا ہو رہا ہے۔ تبھی آدھی رات کو وہ لڑکی باہر آئی تو میرے قدموں میں گر کر کہنے لگی کہ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر کمرے سے باہر آئی ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں یہ سب نہیں کروا سکتی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ میں جو اتنے عرصے سے اسی تجسس میں مبتلا تھی کہ میرے ساس اور سسر لڑکی کو اندر لے جا کر ڈاکٹر کے ساتھ مل کر آخر کیا کرتے ہیں، اب مجھے اس بات کا جواب مل سکتا تھا۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور کسی کے بھی علم میں لائے بغیر اس لڑکی کو گھر سے بھگا دیا اور خود اس کی جگہ جا کر لیٹ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ آنے والے وقت کو سوچ کر ہی میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اور میرے ساس سسر کمرے میں ہی موجود تھے۔ اندھیرے میں وہ یہ نہیں دیکھ پائے کہ وہ لڑکی اٹھ کر باہر گئی ہے اور اس کی جگہ میں آ کر لیٹ گئی ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک سے مجھے ان سب کی باتوں کی آواز آئی۔ میری ساس ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ اب اپنا کام شروع کر دیں۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، نہ جانے وہ ڈاکٹر کیا کرنے لگا تھا۔ لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ اس نے مجھے کوئی انجیکشن دیا ہے، اور جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو اپنے آپ کو دیکھ کر مجھ پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے جسم کے ایک حصے میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ وہاں ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے جسم میں ٹانکے کیوں لگے ہیں اور رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساس اور سسر گھر پر موجود نہیں ہیں، اور شاید انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو پایا تھا کہ اس لڑکی کی جگہ رات کو میں آ گئی تھی، کیونکہ میرا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا اور اندھیرا تھا جب مجھے انجیکشن لگا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس سب سے میں واقف نہیں تھی۔ میں خوف کی وجہ سے اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے فون اٹھایا اور عالم شاہ کو کال کرنے لگ گئی، لیکن شاید جس جگہ پر وہ موجود تھا وہاں نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کا فون لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پورا دن میں نے بہت ہی بے چینی میں کاٹا۔ رات کے وقت میرے ساس اور سسر گھر پر آئے تو میں نے سوچا ان سے بات کرتی ہوں، لیکن اگر میں ان سے بات کرتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور میرا منہ بند کروانے کی بھی کوشش کرتے، اس لیے مجھے صبر سے انتظار کرنا تھا۔ 2 دن بعد ہی عالم شاہ واپس آ گیا اور میں اس کے گلے لگتے ہی رونے لگ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، تو میں نے اسے اپنے ٹانکے دکھائے، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، اور میں نے ساری بات بتائی تو وہ بھاگا ہوا میرے ساس سسر کے پاس گیا اور ان دونوں سے سختی سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ تھوڑی سختی کرنے پر اور پولیس کی دھمکی دینے پر دونوں نے منہ کھول دیا اور کہا کہ ہم دراصل تمہارے یتیم خانے کے بہانے لڑکیوں کے ذریعے ایسی چیزیں ان کے جسم میں ڈال کر باہر بھجواتے ہیں جن کی اجازت قانون نہیں دیتا ہے، یعنی غیر قانونی چیزوں کی ترسیل کا کام کرتے ہیں، اور یہ کام یتیم خانے کی لڑکیوں کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے آخری لڑکی جس کے جسم میں ڈالا تھا وہ غائب ہو گئی۔ عالم شاہ نے بتایا کہ تم لوگوں نے میری بیوی کے جسم میں ڈالا ہے، اب میں تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ مجھے لیے وہ فوراً سے ہسپتال گئے اور ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے جسم میں موجود غیر قانونی چیزیں نکال دے۔ ڈاکٹر نے فوراً سے میرا آپریشن کیا، اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی، لیکن اس دن کے بعد میں حد سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ یہ بات کرنل صاحب کو بھی پتہ چلی تو وہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے فوراً سے عالم شاہ کے چاچا اور چاچی کو پکڑوا لیا۔ وہ دونوں تو جیل چلے گئے، لیکن میں اپنی زندگی کے اس واقعے کو بھول نہیں پائی۔
اس واقعے نے مجھ پر بہت ہی گہرا اثر ڈالا تھا۔ نہ جانے ان دونوں نے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کو خراب کیا ہوگا۔ اب عالم شاہ نے یتیم خانے کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر ہی مجھے عجیب عجیب سے خیالات آتے تھے۔ ہم نے ایک نیا گھر لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ نئے گھر میں آ کر میری طبیعت میں کافی زیادہ سدھار آ گیا تھا اور میں نے عالم شاہ سے کہا کہ میں بھی یتیم خانے کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ یہ میرے لیے ایک بہترین مصروفیت بھی تھی۔ میں یتیم خانے میں بچوں کو پڑھاتی اور انہیں بہت سے ہنر سکھاتی تھی۔ چونکہ گاؤں میں رہ کر میں نے بہت سی چیزیں سیکھ لی تھیں، اس لیے وہ سب اب میرے کام آ رہا تھا۔ بار بار مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ کتنا غلط کیا جا رہا تھا۔ کتنی معصوم تھیں وہ ساری کی ساری لڑکیاں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر، عالم شاہ نے مجھے سمجھایا کہ تم ان تمام چیزوں کو بھول جاؤ اور اس سب سے باہر نکل آؤ، زندگی میں آگے بڑھو۔ اس کے سمجھانے اور ساتھ دینے پر میں نے یہ سب بھلانا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرے امید سے ہونے کا سن کر سب بہت خوش ہوئے اور اماں ابا کرنل صاحب کے ساتھ شہر چلے آئے۔ میں حیران ہوئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ پہلے تو آپ لوگ شہر آتے ہی نہیں تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں شہر نہیں آنا ہے، اور اب دیکھیں سب کے سب آ گئے ہیں۔ تو اماں کہنے لگی کیوں نہ آئیں، ہمیں اتنی بڑی خوشی کی خبر جو ملی ہے، اب ہم کچھ عرصہ یہیں پر رہیں گے اور تمہارا خیال رکھیں گے۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا خاندان ایک بار پھر سے میرے ساتھ آ گیا ہے اور میرے پاس رہ رہا ہے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہونی تھی کہ میری اماں، میرے ابا اور کرنل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ میں تو چاہتی تھی کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہی یہیں پر رہنا شروع کر دیں، لیکن اماں لوگ گاؤں کا گھر چھوڑ کر یہاں پر رہنے پر بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک تمہارے بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ہم صرف تب تک ہی یہاں پر رکیں گے۔ یہ بھی عالم شاہ نے ان سے بار بار درخواست کی تھی تبھی وہ لوگ مانے تھے، ورنہ وہ لوگ تو ابھی بھی یہاں سے جانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ ان سب کے آنے سے رونق لگ گئی تھی۔ عام طور پر میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور گھر بالکل خالی خالی محسوس ہوتا تھا۔ اب مجھے ایک مصروفیت مل گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام عالم شاہ نے سدرا رکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے بال تو بالکل اپنے باپ کی طرح تھے۔ سدرا کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اماں ابا اور کرنل صاحب نے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب تم لوگوں کی باری ہے ہمارے گھر آنے کی۔ پھر ہر سال ہم نے سردیوں کے موسم میں گاؤں جا کر ایک مہینہ گزارنا شروع کر دیا۔ میں برف باری کو بہت ہی زیادہ یاد کرتی تھی۔ گاؤں کی برف باری اور گاؤں کا موسم مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ میری بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے اسے شہر کے ایک بہترین اسکول میں داخلہ دلوا دیا، لیکن پھر بھی میں اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی کیونکہ میرے دماغ سے وہ واقعہ اب تک نہیں نکل پایا تھا۔ میں اس بات سے اچھے سے واقف تھی کہ اس دنیا میں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور ہمیں ان سے ہمیشہ خود کو اور اپنے پیاروں کو بچا کر رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی بیٹی کی حفاظت کی پوری کوشش کرتی تھی۔ میری بیٹی کی پیدائش کو 3 سال ہو گئے تھے۔ میرے ہاں 2 جڑواں بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے۔ اب میں عالم شاہ کے ساتھ بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔